ذرا سوچیں ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جو 6 صدیوں تک قائم رہی، 3 براعظموں تک پھیلی اور جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ہر عظیم کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی بس ایک شخص سے ہوئی تھی، ایک ایسا لیڈر جس کے ویژن نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 600 سال! یہ واقعی ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی ایک شخص کی میراث اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ صدیوں تک قائم رہے؟ مطلب ایک چھوٹی سی شروعات ایک ایسی عظیم سلطنت میں کیسے بدل گئی جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے؟ تو اس 600 سالہ میراث کا جو مرکز ہے نا، وہ یہ شخص ہے، عثمان غازی، وہی رہنما جس نے ایک خواب کو سچ کر دکھایا اور تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل ترین سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ تو آخر عثمان غازی کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں، ان کی جڑوں سے، ان کے پس منظر سے۔ عثمان کی پیدائش 1258 میں سوگوت میں ہوئی، جو آج کے ترکی میں ہے، اور یہ وہ دور تھا جب بڑی بڑی سلطنتیں کمزور پڑ رہی تھیں۔ ان کے والد تھے ارطغرل قاضی، جو ترکوں کے ایک بہت بہادر قبیلے قائی قبیلے کے سردار تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی جنگجو اور لیڈرشپ والے ماحول میں عثمان کی شخصیت نے پرورش پائی۔ اب دیکھیں، ہر عظیم سفر کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی تحریک، کوئی انسپریشن ضرور ہوتی ہے۔ عثمان غازی کے لیے یہ انسپریشن ایک خواب کی شکل میں آئی، ایک ایسا خواب جس نے صرف ان کی تقدیر ہی نہیں لکھی بلکہ آنے والی صدیوں کی تاریخ بھی بدل کر رکھ دی۔ لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ بھائی ایک خواب، صرف ایک خواب، ایک پوری سلطنت کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں عثمان کی پوری زندگی کی کہانی میں ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت نکلا ہے جو بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پر سایہ کر رہا ہے۔ اس خواب کو ان کی آنے والی سلطنت کی کامیابی اور پھیلاؤ کی ایک الہامی نشانی مانا جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک پورا ویژن تھا۔ اور بس اسی ویژن سے طاقت لے کر 1299 میں عثمان غازی نے باقاعدہ طور پر اس ریاست کی بنیاد رکھ دی جسے دنیا نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا۔ وہ خواب اب حقیقت بننے لگا تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف ایک خواب دیکھ لینا کافی تو نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عثمان نے اپنے اس ویژن کو سچ میں کیسے بدلا۔ یہ کہانی ہے ان کے کردار کی، ان کی فتوحات کی اور ان کے اصولوں کی۔ یہاں ہم اس ناقابل یقین تبدیلی کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ایک چھوٹا سا قبیلہ اور دوسری طرف ایک عظیم سلطنت۔ عثمان نے ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے سے شروعات کی اور اپنی لیڈرشپ میں اسے ایک ایسی منظم طاقت بنا دیا جو بازنطینی سلطنت جیسی صدیوں پرانی پاور کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ تو آخر عثمان کی کامیابی کا راز تھا کیا؟ دیکھیں، یہ کئی چیزوں کا مکسچر تھا۔ وہ ایک بہت بہادر جنگجو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک انصاف پسند حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا گہرا ایمان ان کی اصل طاقت تھی، اور انہوں نے اپنی ساری فوجی توجہ اس وقت کمزور ہوتی بازنطینی سلطنت پر لگا دی۔ ایک لیڈر کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی میراث ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو آئیے اب عثمان کی زندگی کے آخری باب اور اس ناختم ہونے والی وراثت پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ سن 1326 میں عثمان غازی اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن جو پودا وہ لگا کر گئے تھے وہ اب ایک مضبوط درخت بن چکا تھا جو ان کے بعد بھی پھلتا پھولتا رہا۔ ان کی آخری آرام گاہ آج بھی ترکی کے شہر برسے میں ہے، جو اس عظیم بانی کی یاد دلاتی ہے جس نے واقعی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ تو ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں اپنے پہلے سوال پر کہ آخر ایک شخص کی میراث 6 صدیوں تک کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ عثمان غازی کی کہانی ہمیں اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ صرف جنگیں جیتنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط ویژن، غیر معمولی ہمت اور گہرے انصاف کی کہانی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو تاریخ پر ایسے گہرے نقش چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی مٹتے نہیں۔